بچوں، آج ہم 5ویں جماعت اسلامیات کی کتاب سے اپنے سبق کی مشق کریں گے۔ ہمارے پاس سبق تھا میثاق مدینہ۔ صفحہ نمبر 30 پہ آپ لوگوں کی جو یہ مشق ہے یہ ہم آج اپنی کاپیز میں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مارجن لائن لگائیں، ٹھیک ہے؟ دن لکھیں، تاریخ لکھیں، جماعت کا کام لکھیں۔ پھر آپ لوگ لکھیں عنوان، اس کے نیچے لکھیں میثاق مدینہ۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے اس کے بعد لکھیں خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہمارے پاس ہے مدینہ میں ڈیش کے 10 اور ڈیش کے قبیلے آباد تھے، یہودیوں، اوس و خرج۔ پھر دوسرا ہے میثاق مدینہ ڈیش اور آزادی کی تاریخی مثال ہے، مثالی معاہدہ، رواداری، امن، سلامتی۔ پھر تیسرا ہمارے پاس ہے میثاق مدینہ کے مطابق ہر گروہ اور مذہب سے تعلق رکھنے والے فرد کو اپنے عقیدے کے مطابق ڈیش کا حق حاصل تھا، آزادی۔ پھر چوتھا ہمارے پاس ہے دنیا بھر کے ڈیش اور ڈیش نے میثاق مدینہ کی دستاویز کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سیاسی رہنما بھی قرار دیا ہے۔ قانون دانوں اور مورخین۔ پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے اس کے بعد فنیشنگ لائن لگائیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے درست الفاظ کی نشاندہی کریں۔ پہلا ہمارے پاس ہے مدینے میں ڈیش قبیلے تھے، 2، 4 یا 10۔ کتنے تھے؟ 2 تھے، 2 پہ ٹک کریں، یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ پھر دوسرا ہمارے پاس ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا ڈیش تسلیم کیا گیا، معلم، سربراہ یا سردار۔ تو کیا تھا؟ سربراہ۔ سربراہ پہ ٹک کریں، یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے ڈیش کے قبائل میں یہودی اور اسلام لانے والے لوگ شامل تھے، قریش، کفار یا اوس و خرج۔ تو کیا تھا؟ اوس و خرج، اس پہ ٹک کریں اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ پھر چوتھا ہمارے پاس ہے میثاق مدینہ کا فائدہ معاہدے میں شامل ڈیش لوگوں کو ہوا، چند، تمام یا مسلمان۔ تو کس کو ہوا؟ تمام۔ تمام پہ ٹک کریں، یہاں پہ بھی لکھیں۔ ایک لائن چھوڑ کے اس کے بعد فنیشنگ لائن لگائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوالات جوابات۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے میثاق مدینہ کیا ہے؟ جواب: مدینے میں رہنے والے تمام لوگوں اور قبائل کے درمیان انصاف پر مبنی ایک ایسا معاہدہ کیا گیا جس کا فائدہ معاہدے میں شامل تمام لوگوں کو ہوا اور اسلامی مملکت مستحکم ہوئی۔ یہ معاہدہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائیں۔ پھر دوسرا ہمارے پاس ہے میثاق مدینہ کے عدل سے متعلق 3 نکات تحریر کریں۔ جواب: میثاق مدینہ سے متعلق 3 نکات درج ذیل ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے تمام فریق ظلم اور زیادتی اور گناہ کے علاوہ دوسرے تمام کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ دوسرا ہے کسی فرد سے کسی دوسرے انسان کے گناہ کا حساب یا کسی فرد کا اس کے خاندان سے تعاون نہیں لیا جائے گا۔ پھر تیسرا ہے کسی ظالم اور گناہ گار کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائیں۔ پھر تیسرا سوال ہمارے پاس ہے جنگ کے موقع پر مدینہ میں مقیم مسلم اور غیر مسلم افراد کے کردار کے بارے میں میثاق مدینہ کے ذریعے کیا معاہدہ ہوا؟ جواب: مدینہ میں مہاجرین کے آنے کے بعد انصار اور مہاجرین میں بھائی چارے اور انصاف کی بنیاد ڈالنا ضروری تھا کہ اوس و خرج 2 مختلف قبائل آپس میں لڑ کر خونریزی کے عادی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں اور قبائل کے درمیان انصاف پر مبنی ایک معاہدہ کیا جو امن و سلامتی اور رواداری کی مثال بن گیا۔ ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائیں۔ چوتھا سوال ہمارے پاس ہے گناہ اور ظلم کے متعلق میثاق مدینہ کی دستاویز کے بارے میں تحریر کریں۔ جواب: گناہ اور ظلم کے متعلق میثاق مدینہ میں بہت سی تجاویز تھیں جن میں سرفہرست یہ تھا کہ کسی کے گناہ کا بدلہ یا تعاون وہ خاندان یا اس خاندان کا کوئی فرد نہیں دے گا۔ غیر مسلموں کو اگر نشانہ بنایا جائے تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔ تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھا جائے گا۔ ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائیں۔
پھر ہمارے پاس ہے 5واں سوال کہ میثاق مدینہ کے سیاسی اور قانونی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: میثاق مدینہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور ناانصافی اور عدم مساوات جیسی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے تشکیل دیا۔ اس معاہدے کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے خلیفوں اور مخالفین دونوں نے تسلیم کیا اور ایک شہری ریاست کا آغاز ہوا۔ اس معاہدے نے دشمنان اسلام کا داخلہ مدینہ میں بند کر دیا۔ اس معاہدے نے شہریوں کے اندر قانون، اخلاق، مذہب اور انسانی قدروں نے احترام کا بھرپور جذبہ پیدا کیا۔ ایک لائن چھوڑ کے فنشنگ لائن لگائیں۔ پھر آخری سوال ہمارے پاس ہے میثاق مدینہ عسکری اور دفاعی لحاظ سے کیوں اہم ہے؟ جواب: مدینہ میں ایک اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا، ملکی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کا موقع ملا، مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جنگوں کے دوران مدینہ میں مقیم باشندے اپنے ہم مذہب قبیلوں کا ساتھ دینے کے بجائے مدینہ کی حفاظت میں لگے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ احد میں قریش کو ناکامی ہوئی، مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کا موقع ملا، ایک ملک میں تہذیب و تمدن، قانون اور انصاف کی بالادستی قائم ہو گئی۔ ایک لائن چھوڑ کے فنشنگ لائن لگائے اور یہ آج ہمارا مشق مکمل ہو گیا۔